بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شام غریبہ، پروردگار عالم آپ کی ماتمداری عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، لیکن ہمیشہ یہ ذہنوں میں بات بٹھا دیں کہ ہم آج کی شام کس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب بھی کسی گھر میں کوئی جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو پرسہ مرحوم یا میت کے بیٹے کو دیا جاتا ہے، تو آج صاحب مجلس عزا فرزند زہرا امام زمانہ ہیں، تو ایک ذہنوں میں یہ رکھیں کہ پرسہ حجت خدا کو دینے آئے ہیں۔ دوسری چیز جو ذہنوں میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ مجالس، یہ جلوس جو ہم بپا کرتے ہیں، ان کی سرپرستی حجت خدا کی سرپرستی ہے۔ اس میں نہ پڑھنے والے کا کمال ہے نہ آنے والے کا کوئی کمال ہے، یہ امام زمانہ ہیں جو ہر مجلس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ایک بہت غریب مومن، اس نے کسی انجمن سے گزارش کی کہ آپ شام قریبہ کی مجلس یا ماتم کر کے جب واپس آتے ہیں تو ہمارے گھر پہ آئیے، ہم نظر بھی کروائیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ انجمن نے کہا کہ ہم اراکین سے بات کرتے ہیں، اگر وہ مان گئے تو ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ 2 دن کے بعد اس غریب عزادار کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ بندوبست کریں۔ یہ مومن کہتا ہے میں خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی زوجہ کو کہا کہ پوری انجمن مان گئی ہے کہ شام غریبہ کی مجلس ہمارے گھر میں ہوگی، تو تم تیاری کرو عزاداروں کی خدمت کے لیے، نظر کا بندوبست کرو، اہتمام کرو۔ اس کی زوجہ کمزور العقیدہ تھیں، اس نے کہا شوہر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اور آپ اتنے بڑے دستوں کو گھر بلا رہے ہو، کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا بندوبست ہم نہیں کرتے، جس کی مجلس ہے وہی بندوبست کرتا ہے۔ تو بیوی نے بے ادبی میں آ کے کہا کہ پھر اسی کو جا کر کہو کہ تمہارا بندوبست کرے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے جمعے کے دن شام غریبہ، شب جمعہ آئی، میں پریشان سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف زوجہ تانے دے رہی ہے، دوسری طرف میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے گلیوں سے چلتا چلتا شہر سے باہر نکل گیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، پروردگارا عزاداروں کو بلایا تو ہے، ماتمیوں کو بلایا تو ہے، لیکن میں کس طرح بندوبست کروں گا؟ میں فقیر ہوں، میں نے عشق و محبت میں آ کے بول دیا کہ میرے گھر آ جانا، لیکن کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے اتنا بندوبست کروں گا؟ کہتا اتنے میں میرے پیچھے سے آواز آئی، اس کا نام تھا عبداللہ۔ کہ عبداللہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مڑ کے دیکھا کوئی نورانی وجود تھا۔ میں نے کہا میں اپنی پریشانی میں ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ پریشانی یہی ہے نا کہ حسین کی مجلس کا بندوبست کیسے ہوگا؟ پریشانی یہی ہے کہ نظر و نیاز کا بندوبست کیسے ہوگا؟ کہ عبداللہ ہم تمہاری پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ کہ واقعاً سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں پریشانی دور کرتے ہیں؟ کہ کیسے دور کریں گے؟ کہ بازار جاؤ، کہ 9 کی شب ہے، بازار بند ہیں۔ کہاں جانتا ہوں، لیکن ایک دکان کھلا ہے، بازار جانا، اس دکان کے اندر جانا اور کہنا کہ تجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن یا ابن الحسن، کہنا کہ تجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ اور اس شخص کو کہنا جو تم نے نذرانے کے طور پر 3 سکے نظر کے لیے رکھے ہوئے تھے، ابن الحسن نے کہا ہے کہ وہ تجھے دے۔ 1 سکے سے حسین کی مجلس کروانا، 2 سکے اپنی بیوی کو دینا اور اسے کہنا تو جس کا ماننے والا ہے وہ لاوارث نہیں ہے۔ کبھی نہ کہے کہ اس مجلس کا بندوبست کیسے ہوگا۔ خوشی خوشی کہتا ہے وہاں سے نکلا، بازار میں گیا، واقعاً دیکھا ایک دکان تھی جس کا آدھا دروازہ کھلا تھا، اندر گیا، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے حلیے کو دیکھا، سمجھے غریب تھا، میرے کپڑوں کو دیکھا، سمجھے شاید فقیر ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کچھ لینے نہیں آیا، مجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔
کہ کون ابن الحسن؟ کہ جانتے نہیں ہو؟ مجھے کہا ابن الحسن نے بھیجا ہے، اور جا کر کہا کہ آپ نے 3 سکے نذرانے کے طور پہ دیے تھے، وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہ اس شخص نے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہ پھر کہو کس نے بھیجا ہے؟ کہ ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ کہ تو نے ابن الحسن کو دیکھا ہے؟ کہاں، ابھی ابھی میرے ساتھ تھے، مجھے کہا 3 سکے لو، 1 سے حسین کی مجلس کراؤ، 2 اپنی زوجہ کو دو۔ کہ قسم کھا تو نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہ واللہ انہی آنکھوں سے ابھی ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ کہ یہ بوڑھا بزرگ اپنی جگہ سے اٹھا، میری آنکھوں کا کبھی ادھر سے بوسہ لے، کبھی ادھر سے بوسہ لے۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، میری آنکھوں کو چوم کیوں رہے ہو؟ کہ تو سچ بتا، تو نے ابن الحسن کو دیکھا ہے؟ کہاں، کہہ رہا ہوں دیکھا ہے، ابھی مل کر آیا ہوں۔ کہ تو نے اسی زبان سے ان سے بات کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ کبھی میرے چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی میری آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بوڑھے ماجرا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا تو کس کو دیکھ کر آیا ہے؟ یہ حجت خدا تھے، یہ امام زمانہ تھے۔ روایات میں ملتا ہے ظہور سے پہلے امام زمانہ کعبے کے پردے کو پکڑیں گے اور آواز دیں گے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے خدایا اب میرا ظہور کر دے۔ اللہ کی آواز آئے گی، مہدی ہم نے اذن ظہور دیا۔ کہتے ہیں کعبے کی دیوار کے سامنے آئیں گے اور آواز دے کر کہیں گے، یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں۔ کہتے ہیں کوئی پہچانے گا نہیں۔ پھر کہیں گے انا المنتقم، ابھی بھی کوئی نہیں پہچانے گا۔ انا القائم، کوئی نہیں پہچانے گا۔ اب کہتے ہیں اپنے تعارف کے لیے کہیں گے، یا اہل الآدم ان جدی الحسین قتلو، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ ظہور کی ابتدا مصائب امام حسین سے ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں قتلو عطشانا، جسے پیاسا مارا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے کفن کر کے مارا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ ظہور کی ابتدا مصائب ابا عبداللہ الحسین ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، روایت میں ایک بی بی آئیں گی، اللہ کی آواز آئے گی، یا امتی، اے میری کنیز فاطمہ، آج جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ کہیں گی پروردگارہ شفاعت میں بات میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں زہرا کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی فاطمہ بولو۔ اے خدا جب دنیا سے گئی تھی 18 برس کی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، میں چاہتی ہوں مجھے اپنے بچوں کو دکھایا جائے۔ کہتے ہیں عرش کے ایک طرف حسن ابن علی کو بلایا جائے گا، پورے بدن پہ تیر لگے ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں، دوسری طرف ایک شبیہ بلائی جائے گی کہ سیدہ اس بدن کو پہچان نہیں پائیں گی۔ پوچھا مولا کیوں نہیں پہچان پائیں؟ کیونکہ ایسا بدن آئے گا جس کے بدن پہ سر نہیں ہوگا، پورے بدن کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ زخم نہیں ہوں گے۔ قیامت میں بھی حسین کے مصائب پڑھے جائیں گے، پھر فریاد کر کے کہے گی پروردگارہ میرے حسین کو کس جرم میں مارا گیا تھا، میرے حسین کا گلا کس جرم میں کاٹا گیا تھا۔ ابتداء ظہور مصائب حسین ہے، کربلا قیامت کی ابتدا بھی حسین کے مصائب ہیں۔ تو آج جسے پرسہ دینے آئے ہو وہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں؟ زیارت عاشورہ میں 100 سلام ہے۔ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے، کہتے تھے نہیں یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ اب جب تو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یقیناً جلوسوں میں چل چل کے تھک گئے ہو، لیکن جب جلوس میں چل رہے تھے سبیلیں بھی لگی تھیں، کوئی تجھے پانی پلانے کے لیے بھی آ رہا تھا، کوئی تمہاری خدمت کے لیے بھی تھا، فرش پہ بیٹھے ہو تیرے لیے پنکھے بھی لگے ہیں، ہر چیز کا بندوبست تیرے لیے ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا آج کی رات سکینہ سوئے
تو کیسے سوئے؟ آج کی رات زینب جاگے تو کیسے جاگے؟ آج کی رات رباب اپنی گود کو دیکھ تو رہی ہے لیکن 6 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ آج سکون سے اپنے گھر میں جا کے سو جاؤ گے لیکن آل رسول آج سکون سے نہیں سو پائیں گے۔ آج پورا دن زینب کبھی دائیں بھاگ رہی تھیں، کبھی بائیں بھاگ رہی تھیں، کبھی کسی جلتے ہوئے خیمے سے کسی امام کو باہر نکال رہی تھیں، کبھی کسی چھوٹی بچی کے دامن کی آگ کو بجھا رہی تھیں۔ خلوص دل سے دلوں کو کربلا لے جاؤ، ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کے بدن کو دیکھ کر کیا۔ فرمایا جو خلوص سے سلام کرتا خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر کے پامال بدن پہ پڑی، نگاہوں کو آسماں کی طرف اٹھایا، رو کر کا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا جائے۔ جس بہن نے 50 سال بھائی کے سائے میں گزارے ہو، جس کے نکاح میں شرط عبداللہ جہاں جہاں حسین جائے گا میں زینب بھی جاؤں گی، اگر عمرے پہ گئے حج پہ گئے زینب کو ساتھ لے کر گئے، اگر آپ نے کسی کو 8 سال پہلے بھی دیکھا ہو ابھی دیکھیں تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ 50 سال کا ساتھ تھا، 4 گھنٹے کی دوری تھی، جب مقتل میں آئی حسین کو دیکھا، کہنے لگی انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا ماجایا حسین ہے؟ بہن نے بھائی کو پہچانا اللہ جانے کیسا بدن تھا حسین کا، سخت روایت نہیں پڑھوں گا، جب ابن سعد نے حکم دیا بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے، یہ لعین گھوڑے دوڑانے کے بعد واپس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے گھوڑے دوڑائے میں نے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، اللہ جانے اس بدن کو سکینہ نے کیسے دیکھا، اللہ جانے بچی نے کیسے دیکھا۔ جب زینب قتل گاہ میں پہنچی کیا دیکھا، ایک چھوٹی بچی ہے جس نے اپنا سر بابا کے کٹے گلے پہ رکھا ہے، کہتی ہے جیسے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب،
ٹھہر جا زینا، میری بچی تماچے کھا کھا کے تھک گئی ہے۔ کوئی اس مومن کو سنبھالے۔ ٹھہر جا زینا، میری بچی تھکی ہوئی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے جب سکینہ ہوش میں آئی، کہنے لگی سکینہ میں نے حسین کو نہیں پہچانا، تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہتی ہے پھوپھی اماں جب گودی قتل گاہ میں آئے مجھے کہیں میرا بابا نظر نہیں آیا، رو کر کا میرے غریب الوطن بابا، ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ، او میری تھکی ہوئی بچی بابا کے پاس آ جا۔ آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے، چند جملے امام زمانہ کی زبان سے سنو، یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں، کسی عالم کے جملے نہیں، یہ مصائب بزبان امام زمانہ ہے۔ کبھی جب رات کی اندھیروں میں دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ اٹھایا کرو، یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے کیسے جد کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو، کسی شہید کا نام نہیں لیا، مظلوم کا نام نہیں لیا، مظلومیت بتائی ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، میرے مولا نے نام نہیں لیا، اشارہ کیا، میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یا اصغر کے رخسار ہے یا قاسم کے رخسار ہے، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا، 1400 سال گزرنے کے بعد یہ مومن مصائب برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح میری پھوپھیوں کو دادیوں نے۔ آغا کافی فرماتے ہیں اگر کوئی گھر میں بیمار ہے اسے زمین پہ بٹھایا کرو، چند جملے سکینہ کے پڑھا کرو، خدا مریضوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی برادر اہل سنت اعتراض کرے نا شیعو تم اتنا روتے کیوں ہو، اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی مارا کرو تو چہرے پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ راوی کہتا ہے جب بابا کو دیکھا کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا
میرا چہرہ چھوٹا تھا، اللہ آپ سب کو ننھی سے قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ کتنا پیار کرتے تھے امام حسین اپنی بچی سے، فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ راوی کہتا ہے مولا جب بھی نماز پڑھتے تھے ہمیشہ مسجد جاتے تھے جماعت کے ساتھ، لیکن جب مستحبات کی باری آتی تھی مسجد سے جلدی جلدی گھر جاتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا نوافل مسجد میں ادا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ نے مجھے بچی دی ہے، میری 4 سالہ بچی 2 مصلے بچھاتی ہے، سکینہ میرا انتظار کرتی ہے، میں بچی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آیا، بچی ہمیشہ 2 مصلے بچھاتی تھی، لیکن جب عاشور کا دن آیا، جب نماز عصر کا وقت آیا، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک مصلہ اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ دعا کے لیے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا عباس گیا واپس نہیں آیا، اے خدا سکینہ کو بابا دکھا دے۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، کمزور دل مومن مجھے معاف کر دے۔ اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ دیکھ دیے شمرے ہاتھ میں تازیانہ، وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ 4 سالہ بچی کو کیا پتا قاتل کیا ہوتا ہے، اس لعینے کا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر گزر گئی میرا بابا نہیں آیا۔ لہی کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا، آج نہ پڑھو تو کب پڑھوں گا؟ جیسے کہ بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں لہی کے ہاتھوں میں کٹا ہوا سر تھا، اس سر کو بچی کی طرف پھینک لیا۔ شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ بچی دوڑی دوڑی بابا کا سر گود میں لیتی ہے۔ بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب میرا تصور ہے
روایت کے جملے نہیں، شاید کا بابا میرے غریب الوطن بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بعد تو نے اٹھائے، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے بابا، بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا، یہاں نہیں آگے بڑھا۔ اس مومن کو سنبھالیں، مومن کو سنبھالیں۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ اب زینب پریشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی، یہ نہیں کہا پھپھی اماں مجھے تماچے مارے گئے، یہ نہیں کہا میرا بابا مارا گیا، میری ماں بہن مجلس میں موجود ہے۔ آنکھیں کھلی، بابا کو یاد نہیں کیا، اپنے زخموں کو یاد نہیں کیا، جیسے نگاہ زینب پہ پڑی رو کر کہا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا وہ میری چادر بھی لے گیا۔ ماتم حسین